بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ٹاپک سب دا بھلا سب دی خیر اس کو پڑھوں گا اور اس کو بیان کروں گا بالکل ویسے ہی جیسے اس کی کتاب میں لکھا گیا ہے، اور یہ اشفاق احمد صاحب بہت بڑے اسکالر تھے، جیسے انہوں نے لکھا ہے ویسے ہی پڑھوں گا، ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں ہوگا۔ تو آپ کی خدمت میں شروع کرنے لگا ہوں۔ اس کا عنوان ہے سب دا بھلا سب دی خیر۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہم زاویہ کے اپنے پروگراموں میں اس سے پہلے بھی دعا کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں۔ یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اختتام پذیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے قبل جب اسی پروگرام میں دعا کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کے بعد بہت سے لوگ اس موضوع پر بحث و مباحثہ کرتے رہے، اور مجھ سے بھی بار بار پوچھا گیا۔ میں اس کا کوئی ایسا ماہر تو نہیں ہوں، اور نہ ہی دعا کے حقیقی اسرار سے مجھے آشنائی ہے، لیکن ایک عام شخص کے بطور مجھے یہ تو معلوم ہی ہے کہ دعا کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اگر اچانک بیٹھے بیٹھے یا راہ چلتے ہم پر کوئی افتاد آن پڑے تو اس سے پہلے کہ ہم کوئی تدبیر یا اس کے حل کے لیے ترکیب لڑائیں، ہمارے منہ سے فوراً دعا نکلتی ہے کہ اللہ ایسا کر دے۔ خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انداز بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ خدا سے محبت اور اس پر یقین کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم ناگہانی صورتحال میں اسے ہی یاد کرتے ہیں، چاہے خوشی ہو یا خوشحالی میں نہ یاد کریں۔ فرض کریں کہ ہم نے شیشہ پکڑا ہوا ہے اور وہ ہمارے ہاتھ سے اچانک گرنے لگے، تو جو بھی پاس کھڑا ہوگا وہ ضرور کہے گا اللہ خیر، اور اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ کرے گا کہ اندھا ہے سنبھال کر اور مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑا ہوا۔ ہماری بڑی بوڑھیوں میں یہ بات بڑی تھی کہ ہر وقت خدا سے خیر طلب کرتی رہتی تھیں۔ یہ بھی دعا کا ایک اپنا اور نرالا انداز ہے۔ گزشتہ پروگرام میں میں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ دعا کو بجائے اس کے ہم زبانی مانگیں کسی کاغذ پر لکھ لیا جائے اور اسے ایک عرضے کی صورت میں لکھ کر رکھ لیا جائے، تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہے۔ میرے سوچنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پوری نماز میں یا عبادت میں ہم جب دعا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں اور بڑے اتاولے جلد باز ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے اور ایک زمین پر، ہم دعا مانگ کر چلتے بنتے ہیں۔ اسی طرح وہ تعلق اور رشتہ جو خدا اور انسان کا دعا سے قائم ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ایک بابا نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ دعا مانگتے وقت آدمی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ اور مکمل توجہ کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دے، اور جو اس کا نفس مضمون ہو اس کو ذہن میں اتار کر اسے تکلم میں ڈال کر آگے چلائے، اور اس طرح اس بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگے کہ انسان کے اپنے دل کو بھی علم ہو کہ وہ واقعی دعا مانگ رہا ہے۔ دعا اور انسان کا آپس میں بہت پرانا تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے دعا کاغذ پر لکھنے کے بجائے ایک اور کام کیا۔ میرے اس دوست کا نام افضل صاحب ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک رجسٹر بنا لیا جس پر وہ اپنی دعا بڑی توجہ کے ساتھ لکھتے ہیں، ساتھ تاریخ کا اندراج بھی کر دیتے ہیں۔ جتنی دعا زیادہ جلدی قبول کروانا درکار ہوتی ہے، اس کو اتنی تفصیل سے اس رجسٹر پر درج کرتے ہیں، اور دعا کو مختلف رنگوں میں دیدہ زیب انداز میں لکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دعا کو لکھتے وقت اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کریں جو اس ہستی کو بھا جائے جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ افضل صاحب کے اس رجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ تھا، اور ان کا تعلق اپنی ذات، اپنے اللہ کے ساتھ بڑا جڑا ہوا تھا۔ اکثر و بیشتر ہم شکایت کرتے ہیں کہ بڑی دعائیں مانگی تھیں، قبول بھی نہیں ہوئیں، اور ہماری دعائیں تو پوری نہیں ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، دعا کا یہ طریقہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نل کا گیڑ کر پانی نکالنے کا ہے۔ جو ہینڈ پمپ یا نل کا چلتا رہتا ہے اور بار بار گرتا ہے تو اس میں سے بڑی جلدی پانی نکل آتا ہے، لیکن جو ہینڈ پمپ سوکھا ہو اور اس پر گیڑے جانے والی کیفیت بھی نہ گزری ہو تو چاہے آپ اس پر کتنا بھی زور لگا لیں اس میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ اس لیے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وقت اس
کی حد کے اندر داخل رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہر وقت دعا مانگتے چلے جائیں، اور مانگے توجہ کے ساتھ، جس طرح ہم نے کسی سے ادھار لینا ہو، یا کسی نے ہم سے تو ادھار لینے والے کو قرض خواہ بڑا یاد ہوتا ہے، اس کی صحت و سلامتی اور وعدے پر پکا رہنے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ دعا کا یہ طریقہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم دعا کو ہر وقت دل کے نہاں خانے میں رکھیں اور اپنے پروردگار کے پیچھے بڑے رہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اور بس اللہ میاں سے بضد رہیں اور خود کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے بابے کہا کرتے کہ دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو خدا کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ بابے کہتے ہیں جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جو کسی اور کی خیر اور بھلائی مانگ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دعائے خیر کرنے والا یا دھوکہ کرنے والا بھی اس دنیا سے جڑا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، دعا خط و کتابت نہیں ہے، ایک چٹھی نہیں ہے، عرضی خدا کے حضور ڈال کر مطمئن ہو کر بیٹھنے کا اور اس ذات پر اعتماد اور بھروسے کا نام ہے۔ ہماری کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی، بلکہ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ ضرور شامل کریں کہ اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول مانگنے کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے گلی میں شام کو گزرنے والے ان فقیروں کو صدا لگاتے ضرور سنا ہوگا، کل عالم دا بھلا کل عالم دی خیر۔ یہ انداز دعا ہے جو سب سے بھلا ہے، کیونکہ کل عالم میں آپ بھی شامل ہیں۔ ہم بھی ایسے ہیں کہ پھولوں کے ٹوکرے کو ٹھوکر مار رہے ہوتے ہیں اور ایک پھول کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شمولیت کا تقاضا ضرور کریں۔ دعا کریں کہ اے اللہ میرا کچھ تقاضا بشری ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن اس میں آپ کی رحمت بھی شامل حال ہونی چاہیے، اور دعا کی قبولیت اس انداز میں ہو کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی پسند آ جائے۔ اگر آپ خدا سے دعا کریں کہ اے اللہ جو تو چاہتا ہے ہمیں عطا کر دے وہی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو فقیری عطا کر دے، جبکہ آپ کی CSS افسر بننے کی یا بڑا افسر بننے کی خواہش ہے۔ آپ ڈپٹی کمشنر کی جگہ ٹاؤن ہال میں کلرک لگ جائیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ڈپٹی کمشنر بنا دے، اور پھر ویسا نیک بھی رکھ کہ رہتی دنیا تک لوگ مجھے یاد کریں کہ باوصف اس کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی، بڑے اختیارات حاصل تھے، لیکن وہ نیک اور دیانتدار ضلع ناظم تھا اور وہ اپنے منصب پر پورا اترا ہے۔ ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور مجھے یہ بات میرے بابوں نے بتائی ہے، میں تو اس بات پر اس طرح سے یقین نہیں کر پایا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے والے بچے ہیں۔ آپ ضرور اس پر کامل یقین رکھیں گے کہ دعا بذات خود ایک بڑی نعمت اور دولت ہے۔ یہ معمولی سا لفظ اپنے اندر بڑی وسعتیں سموئے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، دعائیں ایک مناسب اور ٹھیک وقت پر قبول کی جاتی ہیں۔ آپ دعا کو خدا کے لیے کبھی معمولی نہ سمجھیں، یہ پروردگار سے رابطے کا ایک سب سے بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ میں اور ممتاز مفتی ایک بار ایک ایسے سفر پر گئے جب ہمیں ایک صحرا سے گزرنا پڑا۔ ہمیں وہاں سے بڑی مشکل ہو گئی، نہ پانی تھا نہ کھانے کو اور کچھ۔ ممتاز مفتی مجھ پہ کوسنے لگا اور میں اسے کہنے لگا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ یہ راستہ اختیار نہ کرو۔ بہرحال ہم چلتے گئے اور اس جانب چلے جس طرف دور ایک جھونپڑی سی بنی دکھائی پڑتی تھی۔ ہم تھکے ہارے اس جھونپڑی میں پہنچے تو وہاں ایک سندھی ٹوپی پہنے، کندھوں پر شال ڈالے ایک بڑی عمر کے شخص بیٹھے تھے۔ ان کی خستہ حالی تو ہم پر عیاں ہو رہی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب طرح کا اعتماد تھا۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، دبا دبا کر گلے ملے، کنستر سے پانی کا لوٹا بھرا اور ہمارے منہ ہاتھ دھلائے۔ ان کی جھونپڑی میں ایک صف سی بچھی ہوئی تھی، ہمیں اس پر بٹھایا کہ جیسے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ بڑے میاں آپ اس بیاباں میں کیسے رہ رہے ہیں؟ وہ بولے کہ کیا خدا اپنی مخلوق سے رزق کا وعدہ نہیں کر رکھا؟ ہم نے یک زبان ہو گیا ہاں کر رکھا ہے۔
ہم نے اسے دریافت کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس کے خیال میں اس کا ذریعہ معاش ایک دوسرا آدمی ہے۔ میں ہر نماز کے وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، مجھے کبھی اس کیفیت میں نہ رکھنا کہ میں اکیلا کسی وقت کھانا کھاؤں۔ آپ مجھ پر اپنی رحمت کرنا، اور جب بھی کھانے کا وقت ہو تو دوسرا تیرا بندہ بھی ہو جس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں۔ اس نے بتایا کہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اس نے اکیلے کھانا کھایا ہو۔ کھانے کے وقت کوئی نہ کوئی انسان ضرور آ جاتا ہے۔ آج کھانے کا وقت نکلا جا رہا تھا، میں پریشان تھا کہ آج میں اکیلا کیسے کھانا کھاؤں گا۔ اس نے 2-3 سوکھی سی روٹیاں نکالیں، گھڑے کا پانی لایا اور کھانا شروع کر دیا۔ میں نے ممتاز مفتی کو کونی ماری کہ سودا نکالو۔ ہم نے چلتے وقت بنے ہوئے چنے رکھ لیے تھے کہ وہ وقت ضرورت کام آئیں گے۔ اس نے روٹیاں نکالیں، ہم نے چنے نکالے اور سب نے مزے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ خواتین و حضرات، آپ یقین کریں کہ اس کھانے میں ایک روٹی بچ گئی اور ہمارے چنے بھی کافی سارے بچ گئے اور ہم سیر شکم ہو گئے۔ اس شخص نے بتایا کہ یہاں سے شہر زیادہ دور نہیں ہے، چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے اونٹ چرانے والوں کے قافلے گزرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شہر چلے جائیے گا۔ ہم نے اپنے باقی چنے وہیں چھوڑ دیے اور ایک قافلے کے ساتھ شہر پہنچ گئے۔ بچوں، تو یہ دعا تھی، یہ بھی ایک دعا تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے رزق کے باعث اس شخص کو بھی کھانا میسر ہوتا ہو۔ ممتاز مفتی مجھ سے کہنے لگا کہ یہ شخص بڑا سیانہ ہے، کسی کے لیے دعا مانگتا ہے اور کھانا خود مزے سے کھاتا ہے، اور ہم بس اپنے لیے ہی دعا کرتے رہتے ہیں، پھر بھی بھوکے مرتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، دعا کیجیے۔ دعا کے حوالے سے ہم اپنے آئندہ کے پروگراموں میں بھی بات کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے اور ختم ہونے کو نہیں آتا، اور اب مجھے امید ہے کہ آپ بھی سب دا بھلا سب دی خیر کے فارمولے پر کاربند رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔